السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا۔ تو کپڑوں کے اوپر، جرسیوں کے اوپر جو کہ ہمارے اپر وغیرہ کے اوپر بر آ جاتی ہے نا جی، اس سے بہت اچھا ریموو ہو جاتا ہے۔ تو ابھی آیا تھا، ابھی میں چیک کر رہی تھی، میں نے کہا یہ کیسے چلے گا، تو ابھی میں سیٹ کر رہی ہوں۔ مجھے خیر سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سیٹ ہو گیا۔ اب اس میں سیل ڈال کے تو ہم لوگ یوز کر کے دیکھیں گے، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے نا یہ ٹوٹا ہوا انہوں نے بھیج دیا۔ خیر اب دیکھتے ہیں سیل وغیرہ ڈالنے کے بعد، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس کا رزلٹ کیسا ہے۔ اور یہ ولاگ نا میرا سنڈے کا ہے، تو بس مصروفیت کی وجہ سے نا اپلوڈ کیا ہی نہیں گیا۔ تو یہاں پہ جی ہم لوگ جا رہے ہیں محفل پاک پہ۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہر مہینے ہوتی ہے پنجتن پاک کی محفل۔ تو آج میں بھی جا رہی ہوں، کیونکہ میں کافی مہینوں سے مطلب میرا اسکپ پہ تھا، جایا ہی نہیں گیا۔ مصروفیت اتنی ہوتی ہے گھر میں، تو بس کام کی وجہ سے دن میں اتنا بزی روٹین ہوتی ہے کہ مجھ سے نکلا ہی نہیں جاتا۔ لیکن آج پھر میں نے ٹائم نکال ہی دیا، کیونکہ سنڈے کو آپ کو پتہ ہے بہت بزی روٹین ہوتی ہے، بچے گھر ہوتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں، لیٹ ناشتے۔ لیکن میں نے آج کام سارا مینج کر لیا۔ میں نے ناشتے بھی ٹائم پہ ان کو دیے، اور دوپہر کا کھانا بھی دے کے، سب کو چائے وغیرہ دے کے، تو میں جی آگے کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے، جولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے۔ خیراتی اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، اور سلامتی اور عافیت کی، دکھ سے، بیماری سے، اور ہر مصیبت سے۔ اللہم اغفر لی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی امتی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو سب سے پہلے نا قرآن خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جی محفل نعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعائے خیر ہوتی ہے، اور بہت اچھی باجی دعا مانگتے ہیں۔ بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے، کہ میں کہتی ہوں کہ میں بس لیٹ ہو جاتی ہوں۔ ہر مہینے میرا کوئی نہ کوئی یا گیسٹ آئے ہوتے ہیں، یا پھر جیسے کہ شادیوں کا سیزن تھا، اتنی شادیاں آ رہی تھی نا، تو مجھ سے نکلا ہی نہیں جاتا۔ لیکن پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نا کہ میں کیوں نہیں گئی، مجھ سے کیوں نہیں جایا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی جی کھانا وغیرہ ہوتا ہے، اور کھانا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی پلاؤ تھا، ساتھ سیلڈ، رائتا، سالن وغیرہ، اور روٹیاں تھی ساتھ، اور ساتھ سویٹ ڈش میں جی کھیر تھی، بہت ہی مزے کی نا۔ تو بہت مزہ آیا جی۔ اگر آپ کو آج کی محفل پاک اچھی لگی ہے نا، تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور کون کون جی پنجتن پاک کی محفل کرواتا ہے؟ جی ہم لوگ تو بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک کرواتی ہیں نا باجی، پھر وہ ہم لوگ جتنی ہمیں توفیق ہوتی ہے، جتنی گنجائش ہوتی ہے نا، پھر اس میں ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں سارے۔ کہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک بندی پہ سارا برڈن ڈال دیا اور خود کھا پی کے اٹھ کے ہاتھ جھاڑ کے آ گیا۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ جتنی جس میں توفیق ہے نا، وہ اتنا لازمی اس میں حصہ ڈالتا ہے، تاکہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہو، اور ہمارا کچھ تھوڑا سا حصہ بھی ڈل جائے۔ تو یہ طریقہ بہت اچھا، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں یہ والا نا، کہ ایسے نظام چلتا رہنا چاہیے، اور ایسے سب گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اب ہم لوگ دیکھیں واپس جا رہے ہیں۔ تو شام کا ٹائم تھا، یہ مغرب تقریباً ہو چکی تھی، مغرب ہونے والی تھی، مغرب کا ٹائم ہے یہ۔ اور اب ہم لوگ گھر جائیں گے۔ اور ساتھ ہی جی ہمارے ایک باجی ہیں، ان کے ہسبینڈ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت ہی زیادہ۔ وہ 15 دن سے نا وینٹیلیٹر پہ تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں گھر سے نکلی ہوں، میں اور میری دوستیں ساتھ تھی، تو میں نے سوچا چلے آئیں، ان کا بھی پتہ لے لیتے۔ پھر ہم لوگ ان کے گھر گئے، تو ابھی جی وہ ہاسپٹل میں، تو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پلیز دعا کریں۔ بہت اچھی باجی ہیں وہ، بہت ہی اچھی ہماری دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور وہ اپنے گھر کو واپس آئیں خیر خیریت سے، اپنے بچوں میں آئیں واپس۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت ہی ماشاءاللہ اچھی ہیں وہ۔ تو گھر والوں سے ہی گھر ہوتے ہیں، وہ گھر نہیں تھی، آپ یقین کریں، اتنا گھر خالی خالی سونا سونا سا لگ رہا تھا نا۔ اور وہ 15 دن سے ہاسپٹل میں اپنے ہسبینڈ کے پاس ہیں۔ دیکھیں کتنی تکلیف، کتنی اذیت۔ وہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کو تو ہونی ہوتی ہے، جو کہ اوپر فیملی ہوتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے ان کو پھر الگ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے۔
اور جی آپ سنائیں، اتنے دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، لیکن جی میں ساتھ شارٹس ڈالتی رہی ہوں کیونکہ ویڈیو میری بنی پڑی تھی، بس ایسے ہی نا، جیسے دن چھوٹے چھوٹے ہیں نا، کام ہی نہیں ختم ہوتے گھروں کے۔ تو آج میں نے سوچا تھا یہ کام دونوں ضرور کرنے، محفل پاک پہ بھی ضرور جانا اور وہ باجی کے ہسبینڈ کا پتہ لینا۔ تو اب ہم لوگ گھر آ گئے، گھر آتے جی پھر وہی روٹین۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے مجھے چائے بنا دے، پھر جی میں نے چائے بنائی ان کے لیے، ساتھ ہی پھر میں نے یہ 2-3 سینڈوچ بنا دیے اور پھر وہ جی چلے گئے۔ اور یہ پھر نیکسٹ مارننگ ہے، دوسرے دن صبح جی مجھے پھر گفٹ ملا۔ دیکھیں جی گفٹ کتنا خوبصورت ہے بہت مزہ آ گیا جی صبح دیکھ کے نا۔ تو یہ جی میری بہن نے بھیجی تھی مکئی کی روٹیاں اور ساگ۔ تو دیکھا نا آپ نے کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتی، کہ میں آپ کو ہر دفعہ ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں ساگ بالکل نہیں بناتی، تو مجھے موقع ہی نہیں ملتا ساگ بنانے کا۔ دیکھیں تو ابھی پہلا میرا ختم نہیں ہوتا تو دوسرا مجھے گفٹ آ جاتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا تو تیسرا آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں خوشیاں دے دے جو مجھے یہ گفٹ بھیجتے ہیں سردیوں کی سوغات۔ بہت مزے کا ساگ تھا، لیکن یہ تھوڑا سا نا اس کو میں تڑکا لگاؤں گی، ذرا اسپائسی سا کروں گی۔ اسپائسی تو پہلے ہی تھا یہ بہت مزے کا، لیکن اس کے بعد میں نے اس کو پھر تڑکا لگایا اور جی پھر ہم نے یہ دیکھیں مکئی کی روٹیاں کھائی۔ تو آج کل کے موسم میں تو یہ سوغات مل جائے تو ایک نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ پھر میں نے دوپہر کو جی مکس ویجیٹیبل بنائی، تو وہ بھی بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہے پھر جو جہاں سے میں نے اسٹی سٹینڈ نکالا نا، تو وہاں پہ جی بیٹی کا آ گیا جھولا، تو جو کہ وہ بہت دیر سے کہہ رہی تھی جھولا۔ ہم نے پہلے نیچے تھا، پھر وہ چھت پہ رکھ دیا، مطلب روم میں رکھ دیا اوپر نا، لیکن وہ بڑی دیر سے کہہ رہی تھی نیچے اتاریں، تو پھر مجھے اسٹی سٹینڈ یہاں سے اتارنا پڑا اور یہاں پہ میں نے اس کا جھولا رکھ دیا۔ تو اچھا لگ رہا ہے ادھر بھی۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو جو میں نے پچھلے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میرا نقصان ہو گیا، ایئرنگز گم ہو گیا، یہ والا جی ایئرنگز میرا گم ہوا ہے، اور وہیں پہ نا ہال میں کہیں گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اگر گاڑی میں گرا ہوتا نا تو گاڑی میں سے مل جانا تھا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اور اتنا میرا فیوریٹ تھا نا۔ تو چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ گولڈ کی ہو، قیمتی ہو، لیکن چیز ایک اچھی ہو، چاہے وہ کم قیمت کی ہو، اچھی ہو۔ اور میرے سوٹ کے ساتھ اتنا میچنگ تھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب ایک میں نے ایک سنبھال کے رکھا ہوا، تو بس اب کیا ملنا، وہ تو گیا، کسی کے پاس بھی گیا، اس کو بھی کوئی نہیں فائدہ اس کا، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی بیکار ہے، میرے لیے بھی بیکار ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے نا الماری کی بھی اس کی اچھی طرح سے صفائی کر دی ہے، چیزیں وغیرہ سیٹ ویٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی جی پھر اس کا جھولا بھی آ گیا، ساتھ ہی اس نے پھر لائٹس بھی لگوائی۔ بس یہ بچیوں کو ایسی چیزوں کا بڑا ہی شوق ہوتا ہے نا، دیکھیں تو یہ والی پھر اس نے لائٹس لگائی ہیں۔ اور آج کل تو جی ٹرینڈنگ میں جو جا رہے ہیں نا ولاگر، وہ تو جی رجب بٹ ہیں، تو ہم لوگ بھی رجب بٹ کے بہت فین ہیں۔ تو بس میں کہتی ہوں کہ 7 بجتے ہیں تو ایسے انتظار ہوتا ہے نا بچوں کو، مجھے بھی، میں خود بہت بڑی فین ہوں اس کی، اور ایسے ہم لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ کب رجب کا ولاگ آئے گا اور کب ہم دیکھیں گے۔ تو بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی اس کی شادی دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، ان دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ اور جو باتیں کرتے ہیں، جو جیلسی نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ یہ کہتے ہیں نا ذلت عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج دیا، عزت دی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف باتیں کریں یا اس کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، تو بس وہ مل رہی ہے، وہ کما رہا ہے، تو ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا محنت کتنی ہے، آج سے 1 سال پہلے ہم اس کے ویڈیو دیکھیں، اس کا فیس دیکھیں، اور اب دیکھیں اس کے آنکھوں پہ ہلکے دیکھیں، اس کی وہ سکن نہیں رہی، اس کی وہ کچھ بھی ویسا نہیں رہا، کیونکہ یہ سٹرگل ہوتی ہے، یہ محنت ہوتی ہے، دن رات کی محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے اس کا پھل ملتا ہے۔ پھر پھل جب ملتا ہے تو پھر وہ کھانا تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ پھر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ کسی طرح سے ہم یہ چھین لیں ان سے۔ تو اس کی وہ پیچھے کی سٹرگل، اس کی وہ سارا کچھ نہیں لوگ دیکھتے، بس باتیں ہی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ اڑا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے، کھلا رزق دیا ہوا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی خوشیوں کو اس پہ لگائیں۔
اور وہ باقی بھی کام کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے لیے، باقی بھی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے کہ رجب جی اتنے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، اتنے زیادہ وہ سوشل کام کرتا ہے، بس ہم لوگ دوسری طرف نیگیٹو والی چیزیں دیکھتے ہیں، جو پازیٹیو ہیں وہ ہم لوگ چھپا لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو جی بہت فین ہیں اس کے، بہت زیادہ فین ہیں، اور میرا خیال میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کے لیے ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں۔ وہ ایک فیملی ولاگر ہے، فیملیز کے ساتھ ولاگ بناتا ہے، صاف ستھرے ہوتے ہیں، فیملیز میں بیٹھ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، کچھ بےہودہ کام نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو۔ تو مجھے تو جی خیر پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے، میرے بچے بہت فین ہیں، ہم لوگ بہت فین ہیں اس کے، اور فل انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بس آج کل تو چھایا ہوا ہے جی وہ ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، بس رجب ہوئی پڑی ہے۔ تو جی اسی کی وجہ سے میں نے بھی کچھ شارٹس لگائے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے بہت اچھے ویو گئے ہیں اس پہ۔ تو میں نے بھی ایسے ہی بس اپنی خوشی کے لیے لگا دیا، میں نے کہا چلیں ساری دنیا لگا رہی ہے، ابھی میں نے بھی لگا دیا نا۔ تو جی یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے اذلان حیدر کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تو جس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ گفٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ چیز ویلیو پہ کوئی گفٹ دیکھیں۔ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ ہی رہے ہیں کیا لیا، کیا شاپنگ کی، تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیونکہ یہ سرپرائز ہے اس کے لیے۔ تو ابھی یہ میری بیٹی بھی اٹھا کے دیکھ رہی تھی، اس کا تو خود ہی نہیں دل بھرتا نا ان چیزوں سے، وہ تو ابھی چھوٹی سی بچی ہے نا اس کا ایسے فیل لگتا ہے کہ بس فیل ہوتا ہے کہ بس مجھے ساری چیزیں لے دیں، یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے، یہ ٹوائز، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ چیزیں میں لے جاؤں، بس میں کسی کو دوں نا، اتنا اس کو شوق ہے۔ وہ بڑی بھی ہو گئی ہے لیکن اس کو بہت شوق ہے ان چیزوں کا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ وینٹی تھی، بہت ہی پیاری تھی نا لڑکیوں کے لیے، اور یہ دیکھیں یہ گاڑی، یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ تو گرلز کے، بوائز کے بہت ہی زبردست ٹوائز تھے، بہت ہی پیارے تھے، تھوڑے ایکسپینسو ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن خوبصورت بہت لگتی ہیں۔ اور مجھے یہ جو بائکس ہے یہ بہت اچھی لگی تھی، اور میں نے کہا یہ لڑکوں کے لیے بہت اچھی لگتی ہیں نا۔ لیکن جی میں ابھی نہیں بتاؤں گی کہ ہم نے اسے کیا گفٹ دیا، یہ تھوڑا سا سرپرائز ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی کہ ہم نے کیا گفٹ لیا۔ بس ابھی ہم لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت کر لی ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا اذلان حیدر 1 ایئرس کا ہو گیا ہے، وقت کیسے گزرا، اور ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلا وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ اس نے 2-3 دانت بھی نکال لیے ہیں، وہ ماشاءاللہ چلنے بھی لگ گیا ہے۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت والی دے، تندرستی والی دے، اور وہ ماشاءاللہ جی ہم سب کا جان ہے جی، ہماری جان کا ٹوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو زندگی، صحت، تندرستی اور لمبی زندگی بس دے۔ تو بس یہاں پہ یہ والی دیکھیں جی، یہ کبڈ جو ہے نا یہ میں نے اس کو گفٹ کی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا، تو یہ تو اس کے پاس آلریڈی ہے۔ تو باقی جو میں ابھی دیکھ رہی تھی، یہ دیکھیں یہاں پہ میرے ہسبینڈ اس کے لیے یہ ہوڈیز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی اس کا سائز نہیں مل رہا تھا۔ تو کپڑے بہت اچھے تھے، چیز ویلیو پہ بہت اچھی چیز ہوتی ہیں، بہت زبردست ہوتی ہیں نا، ڈیکوریشن پیس تو بہت ہی زبردست۔ میں تو نا بھاگ کے ادھر ہی جاتی ہوں، تو مجھے تو کھینچ کے لاتے ہیں کہ واپس آ جاؤ لیکن جب بھی میں نے جانا ہوتا ہے نا، مارکیٹ جاؤں یا ایسے مال میں جاؤں، تو میرا دھیان بس نا برتنوں پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی کپ لینے والے تھے، سردیاں آ گئی ہیں تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے چائے کے لیے۔ اور یہاں پہ جی بیٹی بھی کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، تو کچھ میں بھی دیکھ رہی، تو یہ تو میں نے صرف اور صرف ونڈو شاپنگ کی ہے، تو ان میں سے میں نے کوئی چیز بھی نہیں لی۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کروں کہ چیز ویلیو پہ تھوڑی آف بھی لگی ہوئی ہے، تو اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں نا تو آپ ضرور جائیں ڈی گراؤنڈ والی سائڈ پہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ ریلیکس ہو کے شاپنگ کر کے میڈم بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ ہی جی ہم لوگ آ گئے ہیں باہر، تو ہم نے تھوڑی سی چیزیں لی ہیں، باقی جو سرپرائز ہے وہ سرپرائز ہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو بس جی اب لوگ ہم گھر چلے گئے، اس راستے میں ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں، اور بس پھر شاپنگ جی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی اب، تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس موسم میں کپڑے پہننے کا مزہ تو اسی موسم میں ہے نا، کیپ شال ہو، گرم کپڑے ہوں، تو بہت مزہ آتا ہے ان چیزوں کا، کہ مطلب سردیوں میں ڈریسنگ اچھی ہو جاتی ہے، اور کچھ ہو نہ ہو ڈریسنگ اچھی ہو جاتی ہے زبردست قسم کی نا۔ تو اگر آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں، بہت اچھی آف لگی ہوئی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ ہے، بچوں کے کپڑوں پہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے رجب کی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دی ہے اس میں، کیونکہ ہم لوگ بہت فین ہیں، تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے نا
تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔